الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه حياة الدنيا والآخرة قال الله تعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العباد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقت مختصر ہے. آج عید الفطر ہے. عیدگاہ شریف میں تشریف لانے والوں، حدیث قدسی ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عید الفطر کے روز اپنے فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتوں، ہر مزدور اپنی مزدوری طلب کرتا ہے، ہر مزدور اپنی اجرت طلب کرتا ہے. جس طرح کوئی مزدور پورا مہینہ مزدوری کرتا ہے، آخر میں اجرت مانگنے کے لیے مالک کے پاس آ کر کہتا ہے، مالک میں نے کام کر لیا، میں نے مزدوری کر لی، اب مجھے اجرت بھی چاہیے. بالکل اسی طرح اللہ کہتا ہے، فرشتوں، میرا یہ بندہ پورا مہینہ مزدوری کرتا رہا، پورا مہینہ عبادت کرتا رہا، پورا مہینہ روزے رکھتا رہا، پورا مہینہ تراویحاں پڑھتا رہا، پورا مہینہ محنت کرتا رہا، اب یہ اپنی مزدوری مانگنے کے لیے عید الفطر کے روز عیدگاہ میں آیا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے، اللہ میں نے مزدوری کی، اللہ مجھے اجرت چاہیے. تو اللہ کہتا ہے، فرشتوں، ہر مزدور اجرت مانگتا ہے، آج یہ میرے روزے دار بندے جو آج عید الفطر میں مجھ سے اجرت مانگنے آئے ہیں، مجھ سے جناب مزدوری مانگنے آئے ہیں، تو قد غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. جاؤ فرشتوں، عید پڑھنے والے سارے ان لوگوں کو کہہ دو کہ میں خدا نے تمہیں مزدوری کی اجرت میں تیری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ بخشش کا ایوار تقسیم کر رہا ہے. آج اللہ تعالیٰ نے کس کو بخشش کا ایوار دینا ہے، کس کو کہنا ہے کہ فرشتوں اس کو یہ ایوار دو، اس کو نماز کا ایوار دو، اس کو روزے کا ایوار دو، اسے نماز تراویح کا ایوار دو، اسے قرآن پڑھنے کا ایوار دو، اسے قرآن سننے کا ایوار دو. اللہ تعالیٰ نے مختلف ایوار رکھے ہوئے ہیں. پھر اللہ کیا خوبصورت بات کر کے کہتا ہے، فرشتوں، میرا بندہ پورا مہینہ کیا کرتا رہا؟ یا اللہ قرآن پڑھتا رہا. اچھا، یہ حافظ قرآن ہے؟ جی اللہ. اس نے کیا کیا؟ یا اللہ اس نے قرآن سنایا. میرے نبی نے فرمایا، جب حافظ قرآن دنیا سے رخصت ہوگا، اللہ اسے کہے گا، اے حافظ قرآن، تو دنیا میں میرا قرآن پڑھتا رہا، میرے قرآن کی تلاوت کرتا رہا، اب یوں کر یہ جنت کی پہلی سیڑھی سے چڑھ، الحمدللہ سے شروع کر. میرے نبی نے فرمایا کہ حافظ قرآن کو اللہ کہے گا، پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا. میرے نبی نے فرمایا، جہاں حافظ قرآن کا والناس آئے گا، وہیں اس کا مقام آئے گا.
پھر اللہ تعالی ایک بڑی عجیب بات کرے، حافظ قرآن لاکھوں جنتوں کا نظارہ کر رہا ہوگا، اللہ نے اتنا اونچا اسے رتبہ دیا ہوگا جیسے کوئی 110 بلڈنگ پہ کھڑا ہو، اسے ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ بالکل حافظ قرآن کو اتنی اونچی منزل پہ بٹھا دیا جائے گا کہ وہ کئی ہزاروں جنتوں کا نظارہ کر رہا ہوگا، بڑا خوش ہوگا۔ اللہ کہے گا اے میرے بندے، اے حافظ قرآن، تجھے کچھ اور چاہیے؟ یا اللہ کچھ بھی نہیں چاہیے، تو نے اتنا کچھ دے دیا۔ عیدگاہ میں تشریف لانے والوں، عید الفطر پڑھنے والوں، اب دیکھو اللہ کیا خوبصورت بات کرنے لگا۔ اللہ کہے گا حافظ اب میں تجھے کون انعام دیتا ہوں؟ یا اللہ کیا؟ اللہ نے کہا کہ اے حافظ قرآن، تو نے ساری زندگی قرآن سنایا، میں نے تجھے رتبہ دیا، اب میں تجھے ایک اور چیز دینے لگا ہوں۔ یا اللہ کیا دینے لگا ہے؟ اللہ کہتا ہے حافظ قرآن اب سیدھا ہو کے بیٹھ جا، میں خدا خود تجھے قرآن کی تلاوت سناتا ہوں۔ تو اللہ اس ٹائم حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ رحمان کی تلاوت حافظ قرآن کو سنائے گا۔ رب العالمین حافظ قرآن سے کہے گا رب المشرقین ورب المغربین فبأی آلاء ربکما میری خدائی مشرق میں بھی ہے، میری خدائی مغرب میں بھی ہے، میری خدائیاں کئی مشرقوں میں کئی مغربوں میں۔ اللہ کہتا ہے لوگوں، جس طرح میں ساری عالمین کا رب ہوں، الحمدللہ رب العالمین، میں سارے عالمین کا رب ہوں۔ کتنے عالم ہیں، کتنے عالم ہیں، اللہ نے کروڑوں، اللہ نے کھربوں عالم بنائے ہیں، کتنے سورج بنائے، کتنی مشرقیں بنائی، کتنی مغربیں بنائی، کتنے جنوب بنائے، کتنے شمال بنائے۔ اللہ کہتا ہے لوگوں، میں کئی عالمین کا رب ہوں، الحمدللہ رب العالمین، میں سارے عالمین کا رب ہوں۔ یا اللہ یہ تو بات ہمیں سمجھ آ گئی۔ اللہ کہتا ہے اگلی بات سنو، جس طرح میں سارے عالمین کا رب ہوں، اسی طرح میں نے سارے عالمین کے لیے اپنے محبوب کو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہ اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت انداز میں بتایا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ جس طرح میں سارے عالمین کا رب ہوں، اسی طرح میرا کالی کملی والا سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ عیدگاہ والوں ایک بات ذہن میں رکھے، آج عید الفطر ہے، اس کے اندر اللہ نے کیا کیا؟ یہ شوال کا مہینہ، اور شوال کے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو کیا کیا پتہ ہے؟ پچھلی قومیں جتنی بھی اللہ نے عذاب دیا، یہ والا کون، یہ بند کر دو، یہ اس کو کم، اس کو کھول، اس کو فرمایا فرمایا کہ
اللہ تعالیٰ نے شوال کے مہینے میں شوال کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہر قوم پر عذاب نازل کیا. عید الفطر پڑھنے والوں، اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ کو شوال کے مہینے میں تباہ کیا. اللہ نے قوم نوح کو شوال کے مہینے میں تباہ کیا. اللہ نے قوم سمود کو شوال کے مہینے میں تباہ کیا. اللہ نے قوم لوط کو شوال کے مہینے میں تباہ کیا. اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو شوال کے مہینے میں تباہ کیا. اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو شوال کے مہینے میں تباہ کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ شوال کے مہینے میں پچھلی قوموں کو عذاب دیا. کئیوں کی شکلی بدل دی. اللہ تعالیٰ نے کئیوں کے چہروں کو قرادتاً خاسئین، کئیوں کے چہروں کو بندر بنا دیا، کئیوں کو خنزیر بنا دیا. اللہ نے شکلیں تبدیل کر دی. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں خدا نے پچھلی قوموں پہ عذاب نازل کیا، پچھلی قوموں کو تباہ کر دیا. شوال کے مہینے میں عید الفطر پڑھنے والوں، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں کتنا کرم کیا، کتنی مہربانی کی. اللہ کہتا ہے لوگوں، میں نے ساری کائنات کے پچھلے امتیوں کو شوال کے مہینے میں عذاب دیا ہے، اور اپنے نبی کے صدقے سے میں اس کی امت کو شوال کے مہینے میں انعام دے رہا ہوں. میں اس قوم کو تباہ نہیں کروں گا. عید الفطر پڑھنے والوں، آج ہم اللہ سے کچھ مانگنے کے لیے آئے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا، حضرت اسماعیل نے خانہ کعبہ بنایا اور کہنے لگے یا اللہ، ہم نے یہ کعبے کی دیواریں بنائی ہیں، یہ کعبہ ہم نے تیار کیا ہے، اللہ مہربانی کر دے اس خانے کعبے کے لیے. اللہ ہم تیرے سے دعا کرنے لگے ہیں. اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یا اللہ میں نے خانے کعبے کی دیواریں بنائی. ایک جگہ پہ خانے کعبے کی دیوار اونچی کرتے ہوئے ہاتھ نہیں پہنچنا. ابراہیم رونے لگے. بیٹا کہنے لگا ابا کیوں رو رہا ہے؟ بیٹا میں نے کعبہ اور اونچا کرنا ہے، کہیں بھی سیڑھی نہیں ملے گی، کعبہ کیسے اونچا ہوگا، کیا کیا جائے؟ اللہ کہتا ہے جبرائیل جی رب جلیل جا میرا خلیل ہو رہا ہے، یہ کعبے کی دیوار کیسی اونچی ہوگی، سیڑھی کہاں سے آئے گی؟ جا میرے خلیل سے کہہ دے کہ میرے خلیل میں کعبے کی دیواریں اونچی کرنے کے لیے کسی سیڑھی کا محتاج نہیں. جا جبرائیل میرا خلیل جس پتھر پہ کھڑا ہے اس پتھر کو میرا حکم دے کہ پتھر میرے خلیل کو اونچا ہونا پڑے تو اونچا ہو جا، تو میرے خلیل کو نیچے آنا پڑے تو نیچے ہو جا. حضرت ابراہیم دعا کر رہا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا. اے اللہ میں نے کعبہ تیار کر دیا، چار دیواریں بھی بنا دی، کعبے کی چھت بھی بنا دی. اللہ مہربانی کر اس دارالعلوم کو، اس گھر کو آباد کرنے کے لیے کوئی نبی روانہ کر دے. میرے دوستو، حضرت خلیل نے
میرے حبیب کے لیے دعا مانگی، اللہ اس گھر کو آباد کرنے کے لیے حبیب عطا کر دے، اللہ مہربانی کر دے، اس گھر کو آباد کرنے کے لیے ایسا رسول روانہ کر دے، ایسا نبی روانہ کر دے جس کی کائنات کے اندر دھوم مچتی ہو۔ میرے واجب الاحترام بزرگ اور دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح خانہ کعبہ بنانے کے بعد اللہ سے نبی مانگا، اسی طرح ہم آج مسلمان پورا مہینہ ہم نے اپنے اس دل کے کمرے کو تیار کیا۔ یہ دل کا کمرہ خدا کا گھر ہے، ہم نے اس دل کو تیار کیا، کبھی نمازیں پڑھ کے دیواریں بنائی، کبھی روزے رکھ کے دیواریں بنائی، کبھی تراویح پڑھ کے دیواریں بنائی، کبھی قرآن پڑھ کے دیواریں بنائی۔ جب دل کا کمرہ ایمان سے بھر گیا تو اب ہم اللہ سے آج دعا مانگنے آئے ہیں۔ اللہ جس طرح خلیل نے خانے کعبے پہ کھڑے ہو کے حبیب مانگا تھا، اللہ آج ہم بھی تیرے سے یہ دعا کر رہے ہیں، اللہ ہم نے دل کا کمرہ تیار کیا ہے، اس دل کرنے کمرے کے اندر اپنے نبی کی محبت کو داخل فرما دے۔ میرے دوستو، آج نبی پاک کی محبت کا وہ انداز ہمیں اپنانا ہوگا، ہمیں اپنے دلوں کے اندر وہ پیار و محبت لانا ہوگا۔ وقت ہو رہا ہے، میں صرف اپنی بات کی پابندی کے ساتھ آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آئیے اپنے دلوں سے نفرتوں کی منڈیاں بند کرو۔ آج پاکستان کو آپ کے اتحاد کی ضرورت ہے، آج پاکستان کو آپ کے فساد کی ضرورت نہیں۔ آج بکھرے پڑے ہو میرے دوستوں، یہ مان یاد رکھنا، کافر ہم سے زیادہ طاقت والا نہیں، کافر ہم سے زیادہ طاقتور نہیں، اس لیے کہ کافر کی کوئی چار آنکھیں نہیں، کافر کے کوئی چار ہاتھ نہیں کہ وہ ہم سے زیادہ طاقت میں ہو۔ کیا وجہ ہے کہ آج کافر نے ہم کے اوپر، ہمارے اوپر تسلط قائم کر رکھا ہے، ہمیں اپنا غلام بنا رکھا ہے؟ آج مسلمان کیوں کمزور ہو گیا؟ اس کی آج وجہ بتانے لگا ہوں، عظیم اجتماع کے اندر بتانے لگا ہوں۔ وہ کافر کے دو ہاتھ، ہمارے بھی دو ہاتھ، کافروں کے بھی دو آنکھیں، ہماری بھی دو آنکھیں، کافر کا بھی ایک منہ، ہمارا بھی ایک منہ، کافر کی بھی ایک زبان، ہماری بھی ایک زبان، اس کے بھی دو ہونٹ، ہمارے بھی دو ہونٹ، اس کے بھی دو پاؤں، ہمارے بھی دو پاؤں۔ پھر وہ طاقتور کیوں ہو گیا؟ ہم کمزور کیوں ہو گئے؟ بس وجہ یہ ہے دوستو، کافر اس لیے ہم سے زیادہ طاقتور ہو گیا کہ کافروں نے کافروں کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے، اور ہم مسلمانوں نے اپنے بھائیوں سے ہاتھوں کو جدا کر رکھا ہے۔ دوستو آؤ، اگر چاہتے ہو فلسطین آزاد ہو، اگر چاہتے ہو بیت المقدس آزاد ہو، اگر چاہتے ہو غزہ کے بچے جو مر رہے ہیں آج خوشیاں منا رہے ہو، آج عید الفطر منا رہے ہو، آج نئے کپڑے پہن کے آئے ہوئے ہو، ارے آنکھیں بند کر کے سوچو غزہ کے اس گروہ کے اندر معصوم بچے کیسے عید منا رہے ہوں گے؟ وہ بچے بلگ رہے ہوں گے، وہ بھوک اور پیاس سے مر رہے ہوں گے۔ آؤ، اگر چاہتے ہو کہ غزہ کو ہم فتح کر لیں، چاہتے ہو بیت المقدس کو ہم فتح کر لیں، تو ہمارا بہترین طریقہ فساد ختم کرو، نفرتیں ختم کرو، اختلافات ختم کرو، اپنے اندر اتحاد پیدا کرو۔ پاکستان کو آپ کے فساد کی نہیں، آپ کے اتحاد کی ضرورت ہے۔ بیت المقدس جو ہے وہ صرف دعاؤں سے فتح نہیں ہوگا، بیت المقدس جو ہے احتجاج سے فتح نہیں ہوگا، بیت المقدس جو ہے صرف ہڑتالیں کرنے سے فتح نہیں ہوگا۔ اپنے اندر جذبہ پیدا کرو۔ کتنے افسوس کی بات ہے، عید الفطر پڑھنے والوں ہم اپنے بھائیوں کو مارنے کے لیے اسلحہ استعمال کرتے ہیں، اور یہودیوں کو مارنے کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ یہودیوں کو تباہ کر، تو خود کیوں نہیں تباہ کرتا؟ اللہ نے تجھے کتنی طاقت دے رکھی ہے۔ آؤ اپنے اندر اتحاد پیدا کرو۔ یہی جو فکر کا پیغام تھا۔ ہم یہ دیکھو میرے ہاتھ میں یہ تصویر پکڑی ہوئی ہے، اگر ٹوٹ جائے بکھر جائے وہ بکھر جاتے ہیں، لیکن جب تک جڑی ہے یہ مقدس ہے۔ اس کے دو سروں کے بعد ایک بڑا منقا بھی ہے جس کے اندر دونوں سرے جڑے ہوئے ہیں۔ تو آؤ
میرے دوستو اللہ کہتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ کہتا ہے لوگوں یہ جو رسی ہے نا اس کا ایک سرا مجھ خدا کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ارے پھر جب تم آپس میں جوڑو گے خدا کہتا ہے تم ایک قوت بن جاؤ گے، جب قوت بن جاؤ گے پھر کسی کے غلام نہیں رہو گے۔ آخر میں دعا کروں گا اللہ ہمیں کافروں کا غلام نہ بنا، اپنے نبی کا غلام بنا تاکہ دنیا میں ہم بادشاہ بن جائیں۔ اللہ مجھے اور سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام نمازی کھڑے ہو جائیں اور عید الفطر کی یہ نیت سن لیں کہ کیسے نماز پڑھائی جائے۔ جو آ رہے ہیں اپنا گیٹ کی طرف سے وہ